الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. اس موقع پر جن احادیث کا تذکرہ کرنا ہے وہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کو ہم لوگ ویسے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے اس میں یہ عنوان اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، یہ حدیث پڑھی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں جو عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو دنوں میں عمل کیا جائے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عمل ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے کم ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عمل زیادہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے عمل سے کم ہے، لیکن ایسا مجاہد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور پھر واپس اپنے گھر کو نہ لوٹے تو اس کا یہ عمل ان ایام کے عمل سے بڑا ہوا ہے. یعنی وہ اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے تو اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی ان ایام میں عمل کرنے والوں کے مقابلے میں. ورنہ تو ان ایام میں عمل کرنا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ذی الحجہ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں مہینوں کی جو گنتی ذکر کی گئی ہے سورہ توبہ کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، جو اسلام سے پہلے بھی قابل احترام سمجھے جاتے تھے. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا اس وقت بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. 3 مہینے لگاتار ہے، ایک مہینہ الگ ہے. ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، اور ایک رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی قابل احترام مہینے، جس میں زمان جاہلیت کے اندر بھی لوگ لڑائی جھگڑوں کو بند کر دیتے تھے. جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا اگر ان کی لڑائیاں چلتی تو وہ رجب کے احترام میں اپنی لڑائیوں کو روک دیتے تھے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیتے تھے. اسی طرح ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، اور اس کا وہ لوگ احترام کرتے تھے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو باقی رکھا کہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ 4 مہینے ہمیشہ احترام والے سمجھے جائیں گے. جیسے اس میں نیکی کرنے کا ثواب ہے ایسے ہی گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جائے گا. نیکی کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے. تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے افضل ترین اور قابل حرمت والے کہ جس کا احترام اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا. تو ہم لوگوں کے لیے تو اور زیادہ احترام کرنا اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کو کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد محدثین کے نزدیک ایک یہ بحث ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ابتدائی 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے. تو اس میں 3 طرح کے محدثین نے باتیں نقل کی ہے. بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے،
بعض نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل، آخری راتیں افضل ہے، بعض نے کہا کہ دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشروں کی راتیں افضل ہے، اس وجہ سے کہ دنوں میں عرفے کا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عرفے کا دن بھی آ رہا، اور عرفے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنوں کا سردار ہے، تو دنوں کے حساب سے یہ دن افضل ہو گئے، اور رات رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں کی سردار ہے، تو اس حساب سے محدثین نے فرمایا کہ راتوں کی سردار چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو راتیں وہاں پر افضل ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی دن خصوصیت، افضلیت، اہمیت رکھتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، چونکہ اس کے اندر بہت سی عبادات، بہت سے اعمال ایسے شامل ہو گئے جو رمضان میں بھی نہیں ہیں۔ رمضان میں حج نہیں کر سکتے، رمضان میں صرف ایک روزہ فریضہ ہے، لیکن ذی الحجہ میں روزہ نفل بھی رکھ سکتے ہیں اور حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ میں رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان میں قربانی نہیں ہے، لیکن ذی الحجہ میں قربانی بھی اللہ نے رکھی ہے، عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس وجہ سے محدثین نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ اس میں بہت سے وہ اعمال بھی اللہ نے جمع فرما دیے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ دوسرے مہینوں میں اگر کوئی جا کر عرفات کے میدان میں ٹھہرے، صبح سے شام تک نہیں، 1 مہینے تک بھی ٹھہرے تو اس کو وقوف عرفہ کا ثواب نہیں ملے گا، جبکہ حاجی کا جو حج ہوتا ہے اگر وقوف عرفہ ہو گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو اگر عام دنوں میں کوئی جا کر ٹھہرا تو اس کو وقوف عرفہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جمرات ہے، شیطان کے پلر بنے ہوئے ہیں، علامات ستون کے طور پر، وہاں جا کر عام دنوں میں کوئی کتنے بھی کنکر مارے، پتھر مارے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ثواب ذی الحجہ کے اندر جب حج کے اعمال ارکان شروع ہوتے ہیں اس وقت کرنے سے وہ ثواب اس کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعمال ذی الحجہ کے اندر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے بعد اس کی خاص اہمیت، خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، سورہ فجر کے بارے میں ذکر کیا گیا، والفجر ولیال عشر، کہ اللہ نے فجر کی قسم کھائی صبح کے وقت کی، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ان 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اس کی فضیلتیں کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث نمبر 558، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذی الحجہ کا 1 دن کا روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرنے والا روزہ ہے، اور ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت یہ شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گا۔ تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منقول کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہ ایام عشر یعنی 10 دن ہیں۔ 10 دنوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف اعمال کو رکھا ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور ہم جانتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو پہلا عمل ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا، پہلا عمل جو مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو جو لوگ قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے بلکہ چھوڑ دے۔ یہ مستحب عمل ہے، افضل عمل یہ ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ مسئلہ جمعہ میں بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی 40 دن تک کے اندر چونکہ بال اور ناخن کاٹنا ہے، اگر 40 دن ہو گئے ناخن نہیں کاٹے، ناخن بڑے ہوئے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور قربانی دینے والا ہے تو اس وقت وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ناخن کی مقدار مدت نہیں بڑھی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو وہ ناخن نہ کاٹے، اپنے بال وغیرہ نہ بنائے، رکے رہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ قربانی جب بندہ دیتا ہے تو وہ اپنی جان کو اللہ کے سامنے گویا پیش کرتا ہے، اور قربانی کے ہر بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر جز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور ایک نسبت حاجیوں سے ہے، چونکہ حاجی نہ بال کاٹتے ہیں نہ ناخن بناتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ اللہ کے قربان کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی مشابہت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ تو پہلا حکم بال اور ناخن نہیں کاٹنا، یہ مستحب ہے قربانی دینے والوں کے لیے۔ قربانی نہیں دینے والے ہیں وہ کاٹے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور قربانی دینے والے بھی اگر کاٹ لیے تو اس کی وجہ سے ان کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پہلا عمل یہ۔ دوسرا، جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو عمل مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ استطاعت دے، توفیق دے، تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا۔ پورے 9 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے 9 دنوں کے اندر، چونکہ 10واں دن تو عید کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن بھی عید کے ہے، تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے عید کے دن۔ تو 9 دن، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو روزہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل، راتوں کی عبادت کا اہتمام۔ ہمارے پاس شب برات کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں جگنا ہے، شب معراج جگنے کی رات نہیں ہے، تب بھی ہم لوگ جگنے کا اہتمام کرتے ہیں مسلمان، لیکن جن راتوں کو اللہ کے نبی نے دعاؤں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ انجام دینے کی اور گزارنے کی تعلیم دی ہے، ان راتوں کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ عام راتیں ہیں۔ تو حسب توفیق، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، رات کا کچھ حصہ اپنا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ نفل پڑھ لے، کچھ تہجد کا اہتمام کر لے۔ جیسے فجر میں ہم اٹھ رہے تو آدھا پون گھنٹہ جلدی اٹھ جائے، تاکہ جو ہے نا ان ایام کی، ان راتوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، کچھ عبادت کر کے، اور ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے والے بنے جو ان راتوں کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والے ہیں۔ یہ تیسرا عمل ہے کہ راتوں کا اہتمام کرنا۔ چوتھا عمل، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کثرت سے تسبیح، تکبیر، تہلیل، تحمید پڑھنا۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ بندوں کے اعمال پسند ہے، لہذا تم کثرت سے تسبیح پڑھا کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، تہلیل پڑھا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو، یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو، تحمید پڑھا کرو، یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ کثرت سے اہتمام کرنا۔ بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہوتا اپنے گھر سے نکلتے تو زور سے اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہوئے نکلا کرتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ کر وہ لوگ بھی تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی یہ تو ہم سنتے ہیں کہ ایام تشریق ہے ہی ہے، لیکن صحابہ کا عمل تھا کہ عام ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہوا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو چوتھا عمل یہ ہے کہ کثرت سے تسبیح کا اہتمام کرنا، تہلیل کا اہتمام کرنا، تحمید کا اہتمام کرنا، تہلیل کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد 5واں عمل جو ہے وہ ایام تشریق، اس سے پہلے ہے 5واں عمل روزہ رکھنا، عرفے کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن تو حاجیوں کے لیے وقوف عرفہ کا ہوتا ہے، باقی دنیا بھر کے مسلمان جہاں پر بھی رہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ان کے لیے عرفے کا دن کہلائیں گا۔ تو اس دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آگے اسی کا ایک عنوان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عرفے کے دن کے روزے کی خصوصیت کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ 1 دن کا عرفے کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہ صغیرہ کو اور آنے والے 1 سال کے گناہ صغیرہ کو معافی کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو 5واں عمل کیا کرنا ہے؟ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا۔ 6واں عمل جو ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تقریباً 23 نمازیں اس کے اندر آتی ہے۔ 23 نمازوں کے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ مرد اور عورت
دونوں کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے کہیں گے, عورتیں پست آواز سے کہیں گی. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کی جماعت سے چھوٹ جائے, وہ مسبوق ہے, تو اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد پڑھیں گا. اگر کسی کی جماعت ہی چھوٹ جائے تو وہ انفرادی نماز فرض پڑھنے کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنے والا بنے گا. چھٹا عمل یہ ہو گیا. 7واں عمل کیا ہے؟ صاحب حیثیت پر قربانی دینا اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. 7واں عمل. اس سے پہلے اور ایک عمل ہے, عید کی رات آنے سے پہلے, عید کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش عطا معافی کی رات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیدین کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جو عبادت کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گا جب لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اللہ ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گا, اور ان راتوں کا اہتمام کرنا. تو یہ ساری عبادتیں اس ایک 10 دن والے عشرے میں جمع ہو گئی. پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اتنے سارے اعمال ہیں جو دوسرے دنوں میں اتنے سارے اعمال نہیں ہیں, اتنے کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے والے. تو ان دنوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. کل یا پرسوں سے ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا, تو ہم جتنا توفیق ہو عبادت کا اہتمام کرے, نفل وغیرہ کا. روزہ رکھنے کا اللہ موقع دے دے تو روزہ رکھے, راتوں کو کچھ عبادت کرنے کا معمول بنائے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر تسبیح وغیرہ کرنے کا معمول بنائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے بنے. چونکہ عام طور پر ہمارے پاس ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں رہتا. جیسے عام دنوں کو لوگ گزارتے ہیں انہی دن اسی طرح ان دنوں کو بھی گزارتے ہیں. چونکہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں رہیں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ قدر اہمیت بھی پیدا نہیں ہوں گی. جب معلوم ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا کچھ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے عمل سے بھی بڑے بڑے فیصلے انسانوں کے حق میں فرماتے ہیں, تو اس کا ہم لوگ اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اور دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. لہذا سب سے زیادہ ان دنوں میں عمل کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.